جائیں پائے قربان. ننگے پاؤں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے گزریں گے؟ کہا کہ جو پل کی طرف دیکھے گا وہ کہتے گا نا، جس کے کان ادھر ہوں گے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہماری توجہ پل کی طرف ہوگی تو کٹیں گے نا. جب رسول اللہ پل پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ رب سلم امتی، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. ہم تو قیامت والے دن بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واجد لاتے جائیں. اور میں پل صراط کی طرف کسی کا کوئی دھیان ہوگا تو تب نا، جب حضور کی آواز آئے گی تو ایسے 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 کر ایسے ایسے رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. توجہ، میں ٹھیک ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتا کہ ہم نے وہاں کیسے گزرنا. ایک لاتوں تے گھوم کے نا جڑا وجد مطلب ہے ایک لاتوں تے کھڑ کے تے اینج کر کے اسی گزر جائیں. رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اے مسئلہ ہے سارا کائنات، یہ وہ نشہ ہے جو پل صراط سے بھی نہیں اترے گا. ہمارے قائد نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ انہیں جانا. جی ماشاءاللہ، کہ یہ نشہ ایسا ہے کہ نہ یہ نشہ اب اترا ہے، نہ اترے گا، اور نہ ہی عاشقوں کا ختم نبوت کا یہ نشہ جو ہے یہ نہ ہی پل صراط پہ اترے گا، نہ قبر میں اترے گا، نہ حشر میں اترے گا. اچھا یہ بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا بندہ روٹین میں لگا رہتا ہے یار، اس سے تھوڑی نا وہ بوریت، یا وہ کہتا ہے یار اور بھی، تو اس میں دل بھی لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہ دل نہیں لگتا ہے نا، بور بھی نہیں. عثمان بھائی یہی حالت جو ہے نا، مطلب جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا ان سب کا ایسا ہی ہے. ان کے سامنے نبی کا ذکر جب کیا جاتا ہے نا انہیں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی مطلب ان کی عظمتوں میں ان کی شان گھٹانے کے لیے ان میں تنقید کے پہلو ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کے پاس تو یوں نہیں تھا، تو یہ نہیں تھا، تو وہ نہیں تھا. سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو یہ گوارا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں کوئی چھوٹی گستاخی بھی کرے کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک جو ان کے امام احمد رضا خان صاحب کتنی پیاری بات کرتے ہیں. میں نے سنی ایسی بات کہ ان کے اگر یہ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑوں کو مٹی نے آ کے بوسہ دیا، یا ان کے کپڑوں کے نا مطلب یہ اگر کہنا بھی توہین ہے کہ ان کے کپڑے جو ہے نا اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب بتانے کے لیے کہ گند کا لفظ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی نے آ کے بوسہ دیا، اس طرح کی بات کہتے ہیں. میں نے ایسا سنا ہے. تو حضور کی تو شان ورا الورا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
اور میں نے اکثر دیکھا ہے بابر بھائی کہ اس کام میں دن میں 3 بار 4 بار روٹی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، 2 بار یا 1 بار کھا کے وہ پوری ہو جاتی ہے 3 ٹائم کی، اور وہی لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں صبح جو ہے وہ قادیانیوں کی براڑ پہ 3 گھنٹے میری ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور پھر میں تھوڑی دیر سو گیا۔ نہیں، وہ نعمان بھائی نے کی ہے 45 منٹ کی، تو لیکن میں کافی 2-3 گھنٹے سے تھا، تو میں تو ویسے ہی صرف آن کی تھی، میں نا ایک نکلنا تھا کام کے لیے، تو اور کوئی براڑ نہیں تھی، تو میں نے کہا چلے بھائی کوئی آتا ہے تو گفتگو سلام دعا کر کے، میرا دل تھا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا وہ میں لگاتا اور لگا کے پھر اس کو 1-2 کلام کو سن کے پھر میں چلا جاتا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، نعتیہ کلام ہے، اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی تعریف نہ کی ہو، عشق مصطفیٰ کا دم نہ بھرا ہو، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تشریح جو فرمائی ہے اعلیٰ حضرت نے، تو سب نے اس وقت بھی پڑھا، بعد میں بھی پڑھا گیا، اور ایسا پڑھا کہ دیکھیں کہ جمعہ میں بھی سلام بھی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے۔ نعت کا جو ذخیرہ ہے وہ بھی بہت سارے علماء، نعت خواں، ثنا خواں، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہی پڑھ کے ماشاءاللہ وہ نام کمایا ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ جی، بچپن سے ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ بابر بھائی، یہ مساجد میں کیونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے، تو ہر طرف یہی گونج ہوتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بچپن سے سنتے آنے اتنا مزہ آتا تھا، جمعے کے بعد جو ہے نا مدینے میں جو ہے نا وہ یہ 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پہ وہاں پر پڑھا جاتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس میں اتنا لطف ہے کہ اپنے تو اپنے جو بیگانے ہیں، مطلب جیسے آپ دیکھ لیں، میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا دیوبندی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے کلام پڑھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جا کے، جو مجھے سرور اور کیف آیا اس کے اوپر، اور وہ جو ہے نا انہوں نے امام احمد رضا خان صاحب کو بڑی دعائیں دیں اس بات پر نا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ جو کیا نام ہے، پتہ نہیں، مرزا انجینئر، اس نے بھی 1-2 کلام جو پڑھوائے ہیں وہ امام احمد رضا خان صاحب ہی کے پڑھوائے ہیں۔ چاہے جتنی لاکھ دشمنی کر لیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ مان نہیں سکتے کہ جو ہے نا علماء اہل سنت وہ نبی کے گستاخ ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اپنی زون میں جب یہ آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے عشق اور اس کی بات کرنی ہوتی ہے نا، محبت کی، تب یہ آتے ہی اہل سنت کے در پہ ہیں، وہیں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں یہ۔
عثمان بھائی کل آپ نے ایک بندے کا نشہ توڑا ہے، پیر اسکانی صاحب کا، وہ دوبارہ نظر نہیں آئے مجھے، مطلب میں صبح سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کسی براڈ میں مجھے ملے نہیں، ورنہ بس میں وہ میسیج دے دوں گا کہ عثمان بھائی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ بس جہاں پہ آپ کہیں گے پھر وہ بہتان بھی لگائے گا. بس اتنا ہے کہ چیلنج پہنچا دیا جائے کہ جس حدیث کو تم نے ضعیف کہا ہے، اور آ جاؤ اس کے پہ جرا کرو، ثابت کرو. ہم جو ہیں جن جن محدثین نے کوئی ایسا کلام کیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور جنہوں نے اس کو صحیح لکھا، اس کی ہر ایک بات کو، اور ان اماموں کو جن سے بخاری اور مسلم کی روایات ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری وہی بالکل ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اوپر اگر اعتراض کرنا ہو تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے. بھائی اسی کے اوپر لمبی لمبی بحث کیوں، جبکہ یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اب انہوں نے ایک ڈنڈورا چھوڑ دیا کہ نہیں، چونکہ جو حیات ہیں وہ زندہ ہیں، ان کے ساتھ شرک نہیں، وہ جو قبر میں چلے گئے وہ مردہ ہو گئے. تو ایک ڈنڈورا ہے پیٹ دیا کہ وہ قبر میں ہے، وہ مردہ ہو گئے ہیں، تو بس کہانی ختم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں سنتا ہوں، خود سنتا ہوں، تو یہ کہ مردہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ. تو کتنا بڑا تضاد ہے. اور یہ جو تعلق ہے آقا کا امت کے ساتھ، مطلب ان کی زندگی تک تعلق تھا آقا کے ساتھ، جو بعد جتنے بھی بعد کے تھے جن پر گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی ہے، ان سب کی گواہی، میری گواہی، بابر بھائی کی گواہی، جب آپ کھڑے ہوں گے میدان معاشر کھڑے ہوں گے تو آپ کی گواہی بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دیں گے؟ بابر بھائی کی گواہی کیسے دیں گے؟ بھائی ایک ایک امتی کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی ہے. تو نہیں، ان کو پتہ ہی کھ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، ان کو ان کا تعلق کچھ نہیں ہے اب. تو بس ایسے ہی ہے. اچھا میں یہ بتاؤں، جو اشعار ہے نا سلام کے، جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی منکر ہیں، انہیں جو ہے نا وہ ایسا نہیں، سمجھتے ہیں ابھی کہ نا جیسے احمد بھائی میری بات سنیں، وہ جن پر جی ہم بات کرتے تھے انہوں نے معذرت کر لی ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ٹھیک ہے، ٹھیک، معذرت کر لی ہے، صحیح صحیح. اور سب کے سامنے انہوں نے معذرت کر کے اس موضوع کو چھوڑنے کا کہہ دیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ابھی نام لیے بغیر اعلیٰ حضرت کی شان بیان کریں. انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا عثمان بھائی ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ مرزا قادیانی جو تھا، اس نے مطلب جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو کہیں اس نے ایسی بات کی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جو ہیں ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ جو ہے نا آسمانوں میں اٹھائے گئے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کی ہے، وہ شروع سے یہی کہتا تھا اپنی ہاں جی. نبوت سے بھی وہ یہی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے. نہیں، وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی حیات کو مانتا تھا. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے نا 12 سال بعد اس نے جا کے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ جو اصل میں نے پہلے لکھ دیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، وہ اصل میں نا میں نے وہی کو ظاہر پر محمول نہیں کیا، اور میں خدا کے اس کلام کو پہنچایا نہیں، میں چھپاتا رہا، حالانکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسیح تو میں خود ہوں. لیکن مسلمانوں کے رسمی جو عقیدہ تھا کہ وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مانتے تھے، ان کا آنا مانتے تھے، تو وہ میں نے لکھ دیا غلطی سے، معصومیت سے، سادہ گوئی سے لکھ دیا.
جبکہ خدا مجھے کہتا رہا ہے کہ تو نہ لکھ، میں لکھتا رہا، خدا کی وحی کے خلاف خود وہ کہتا ہے میں چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن میں نے اس کا اظہار 10 سال میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھو کہ کیسا وہ نبی ہے جو دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک وحی آتی ہے، اس کو بتا بھی دیا جاتا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرتا اس کو۔ تو جو پیغام نہ پہنچائے اس میں 12 سال کا توقف اختیار کرے تو پھر بھی یہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اور پھر کہے کہ جو مانتا ہے حیات کو وہ شرک ہے، اور خود 12 سال اور اپنی عمر کے مکمل ان دنوں کے حساب سے لگائیں تو 52-53 سال وہ شرک کرتا رہا، حیات بھی مانتا رہا اور ان کا نزول بھی مانتا رہا۔ جی تو عثمان بھائی وہ جو دیکھیں قرآن کی آیت کا کوئی بھی تحریف کرتا ہے وہ تو کفر کرتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی پہلے اور اب، یا تو تب کافر تھا یا اب کافر ہے؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا قادیانی سے پوچھنے والا، بھائی تم اس کی کون سی زندگی کو کفر مانتے ہو، کافر مانتے ہو؟ کیونکہ قرآن کی اس نے آیت میں تبدیلی یا تو وہاں کی تھی یا یہاں کی ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لودھی بھائی۔ جی استاد محترم، کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی آواز سنتے ہیں ٹک ٹاک پہ تو یقین کریں جہاں پہ مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے وہاں اچھا پہ ٹھیک ہے۔ اچھا لو مذہب ہے ان دکان کو۔ تے ہو تسی؟ جی دکان تے ہو ہاں جی۔ تے گھر کدوں جانا؟ گھر استاد جی وہ گھر والے امریکہ چلے گئے نے، تو میں پھر گھر والے پہلے اتنے آن کے انہوں نے شاپنگ کروانی انہوں نے، پھر اس تو ہوں بعد لے کے اچھا ٹھیک۔ شاپنگ کروانی استاد جی۔ حکم کرو، کوئی کام ہے تو میں حاضر۔ نہیں کوئی کم نہیں، ویسے پوچھیا سے۔ کسی نے شاپنگ کروانی تو وہ بھی دس دو، میں کروا دینا۔ نہیں ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیا استاد جی ویسے رات فرق سے۔ ہاں جی معذرت، میں کہہ رہا ہوں رات بڑی زبردست براڈ ہوئی، میں تو یقین کرے آج سارا دن بھی نا اسی بات پہ محظوظ ہوتا رہا ہوں۔ وہ جو دو آئے تھے، ایک منگول آیا تھا اور ایک جناب نجدی آیا تھا۔ آج صبح بھی بڑا مزہ آیا۔ آج صبح میں 3 گھنٹے قادیانیوں کی براڈ پہ رہا، 3 قادیانی جو ہے ان سے بات چیت چلتی رہی میری، اور علمی گفتگو کا تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ کچھ وہ بھی نئے تھے اور ہم نے بھی گیئر جو ہے وہ نہیں لگائے، تو گفتگو چلتی رہی ہوتی رہی۔ جی میری کہہ لیں کہ دیہڑی میری اچھی لگی ہے کل کی آج کی۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ بڑی برکتیں ہیں، برکتیں اللہ پاک برکتیں دینا تمہیں، ماشاء اللہ۔ پتہ کہ گفتگو ہوندی رہے نا تے اضافہ ہوندا ہے علم دے وچ، یہی ساڈی دیہڑی ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، پھر بات ہے۔ لیکن میں وہ رات والی براڈ جو ہوئی ہے اس کے بعد میں میرا خیال ہے درمیان میں کوئی 1-2 دفعہ آن کیا 2-4 منٹ کے لیے، میں نہیں آیا پراپر نا، ابھی آیا ہوں۔ احمد بھائی کہہ رہے ہیں میں ڈھونڈتا رہا ہوں ٹسکانی کو، ملا نہیں ہے مجھے، اور اگر ملا تو میں کہوں گا کہ آؤ بھائی حدیث کے اوپر نا بات کرو اور ضعیف ثابت کرو۔ تو دوسرا میں نے کہا وہ ایک تو وہ آئے گا نہیں، دوسرا وہ کہے گا کہ آپ لوگوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے، بہتان بازی کرے گا۔
نہیں کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, بڑے اچھے ایٹموسفیئر میں گفتگو ہوتی رہی. تو ایسی تو یہ تو ہے وہ ایک, بلکہ ان کی طرف سے ایک اور مزید الزام ہو جائے گا اگر وہ ایسے کہیں گے. نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے ہم کہ انہوں نے، میں نے کہا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا ہے، اور یہ گروپ تھا شفیق نام مجھے یاد آ گیا، شفیق کے ساتھ مل کے، شفیق کی جو آڈیوز ہیں وہ بڑی بار میں نے وائرل کی ہے، مفتی صاحب کی بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ مل کے یہ کرتا رہا ہے. تو اب چونکہ میرے پاس پروف، وہ موبائل، وہ سارے گروپس، وہ چیٹس، وہ سارے ڈیل ڈول ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب میرے پاس وہ پروف نہیں ہے. میں نے تو کہا وہ مان جائے گا لیکن وہ نہیں مانا، اس کو وہ بہتان کہہ سکتا ہے. ہاں نہیں، اگر وہ خود ریکویسٹ کریں گے نا تو پھر ان کو لیجیے گا، ورنہ ریکویسٹ نہ ڈالیے گا. ہاں جی، اور صرف نا اپنے بندوں کو ریکویسٹ ڈالا کریں، دوسرا اگر کوئی آتا ہے نا تو وہ خود اگر آنا چاہے تو آئے تو ٹھیک ہے، اپنے بندوں کو ریکویسٹ خود ڈال دیں. اب برسٹر بھائی جیسے آئے ہیں، ان کو آپ ریکویسٹ خود ڈال دیں، جو اپنے جاننے والے ہیں، اگر ان کا وہی وقت ہوا ان کے پاس وہ آ جائیں، ورنہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کو ریکویسٹ ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں نیچے وہ ٹیکسٹ کر رہا ہو، کوئی گستاخی یا کوئی سوال کر رہا ہو، اس کو ریکویسٹ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ادروائز دوسروں کو نہ ڈالا کریں، اگلے تنگ ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں براٹ سے کہ بھائی ادھر تو ہم بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتے، ریکویسٹ ڈالنے لگ گئے ہیں. سمجھ نہیں ہے نا؟ ہے کل والی براڈ کی. ہاں جی، پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ میں بابر بھائی نے ریکارڈنگ جو ہے سینڈ کر دی ہے، اس میں اپنا یوٹیوب کے چینل پہ لگا کے نا اس کا لنک سینڈ کر دیا. کون؟ اچھا جی. نہیں پتہ کیا، میرے اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بولنے کی نا، ہم سن کے سیکھتے ہیں. لیکن جو اچھا لسنر ہوتا ہے نا وہی اچھا پھر بعد میں وہ بات کرنے والا اور ڈیبیٹ کرنے والا بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو اچھا لسنر ہونا چاہیے نا. تو میں یہی کوشش کرتا رہتا ہوں. وہ ابھی تک اچھا لسنر ہی نہیں بن سکا تو بات کہاں سے کرنی آئے گی ہمیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت مجاہدین ختم نبوت دیے ہیں، تو ہم ان کی جوتیوں میں بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی تنگ کرتا ہے تو پھر لتر مارنے ہمیں بہت آتے ہیں. میں نے ان کو لنک سینڈ کر دیا ان کے واٹس ایپ پہ، آپ کے چینل وہ جو ویڈیو ہے نا وہ اس کا لنک میں نے سینڈ کر دیا. عثمان علی ابو حسن بھائی سمامہ لودھی ورسز چسکانی. لے ہاں جی، آپ نے وہ جو نمبر بھی لگائے نا وہ بھی بڑا زبردست. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ، دن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی کوئی 3 4 5 6 ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور جیسے ان کے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. بابر بھائی کے چینل ہے یہ. یہ بابر بھائی کا چینل ہے، ابھی 562 ان کی ویڈیوز ہو چکی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں ابھی سبسکرائب کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا. آئی ایم ریئلی سوری بابر بھائی. بھائی کون سا چینل ہے آپ کا؟ اچھا یہی نام یہی لوگ. دیکھوں گا. ادلہ عربہ، قرآن سننا اجماع قیاس، یہ وہ ادلہ عربہ ہیں جو ہم مسلمات، ہماری مسلمات ہیں. ہاں جی بالکل. تو ساڈا بھی لوگو ویکھ لو نا، احمد بھائی کا بھی لوگو ماشاءاللہ. اچھا میرے یقین کرو
व्हाट्सएप पे बहुत सारे ये जो इस किस्म की मखलूक़ात हैं जो कल आई थी, ये मेरा लोगो देखते हैं और लोगो देख के ना पहला सवाल मुझसे ये करते हैं कि ए अकीदा तू कित्थों लिया है फिर कहते हैं जनाब, मैं फिर पूछता हूँ अच्छा इस बात के ऊपर तुम हुक्म क्या लगाते हो, इस शेर के ऊपर, इस शेर के ऊपर क्या हुक्म लगाते हो? कोई जनाब मुशरक दा हुक्म ला देता है, कोई फिर जब मैं बताता हूँ ना ये तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अशार हैं, तो फिर जनाब उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। यानी कि मुंह उठा के हुक्म लगाते हैं पहले, सबसे पहले ना इनसे हुक्म लगवाया करें। कभी ये बहतान लगाए ना, अभी कल भी उसने जो बहतान लगाया तो वो जो मुस्लिम था इल्मी किताबी फिल्मी कज़्ज़ाबी, ठीक है, तो वो उसने जो बहतान लगाया था कि ये तो तुम लोगों ने, अच्छा हमें कह रहा है कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर यानी कि तुमने वो बात मंसूब की जो उनकी तरफ नहीं है, जो उन्होंने नहीं फरमाई, हमारे ऊपर बहतान लगा दिया। जब उसको दिखाया गया तो उसके बाद जनाब उसने एक दफ़ा रुजू भी किया, बाद में मुकर भी गया, रुजू से भी मुकर गया। वो उसकी भी थी या अपना बाबर भाई लै लै की रिकॉर्डिंग वो कलानी मुस्लिम आया था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो डिबेट एक ही बनती है, बिल्कुल ठीक है। नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त है ताकि देखने वालों को भी पता चले कि इसने चलती गाड़ी के अंदर अपना सर दिया हुआ है उस्ताद मोहतरम, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने लाखों 3 डब्बे की इधर उधर उसकी किसी की, ठीक है ना, वो तो एक, हाँ अगर हमें कोई तंग करता है तो हम तो कहते हैं आए दलाइल से बात करें। अभी तो हमारे मोइज भाई नहीं शिरकत कर रहे, वो जरा मसरूफ है, रमजान मुबारक में मसरूफियात ज्यादा होती हैं। अभी मोइज चिश्ती भाई आएंगे, वो तो जनाब फिर कमाल कर देंगे। बिल्कुल। मोइज़ भाई का ना मैं बताऊँ, मोइज़ भाई अभी ये होता है कि वो टिकटॉक के माहौल को नहीं समझ पा रहे, ठीक है? व्हाट्सएप के माहौल को वो बड़ा अच्छा समझते हैं। टिकटॉक के माहौल को ना कि कौन बंदा कहाँ से है, कैसे ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से बोलता है, कैसे बोलता है उसके सामने, वो थोड़ा ना उस दिन मेरी बात हुई उनसे मोइज़ भाई से कि जितने भी अपने भाई हैं उनको पहले आप जान लें, समझ लें और कहीं पे जाके भी आपने अपना सर नहीं देना। उस दिन ना डॉक्टर होली स्पिरिट साहब वो बात कर रहे थे। तो इन्होंने जाके वहाँ पे चैलेंज के तौर पे उनके साथ वो अड्डा डाल लिया। वो अड्डा डाला तो वो अड्डे भाई बन गया काम। उन्होंने डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने कहा कि इस झूठे को उतारो नीचे और मैं उसी वक़्त गया, मैं बताया हमारे भाई हैं ये, असल में वो जो बताना चाहते हैं ना, उनके बताने का अंदाज़ थोड़ा-सा ना ऐसे हो गया, तो असल में वो जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह फिर मैंने फिर वो कहते नहीं जो भी है, इसको नहीं मेरे सामने लेके आइएगा। तो इस तरह की ना गुफ्तगू हुई। फिर आसिफ भाई और मैंने मोइज़ भाई को बताया कि मोइज़ भाई ऐसे नहीं, आपने हर जगह पे जाके ये बताना कि मैनू भी कुछ जानदा। जी लोधी भाई। वो उसी वाक़ये की वजह से ना उसके बाद वो आना बंद हो गए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आएँ, बैठे, समझें, माहौल पता चल जाएगा। फिर हमने मिलके धावा बोलना है और लग पते जाना है इनको कि भाई कोई बंदे आए हैं। और मोहित भाई जब माहौल को समझ जाते हैं ना तो उनको फिर पता चल जाता है किसको कैसे छेड़ना है, किसको कैसे डिबेट पे लेके आना है और किसको कैसे हमने
कवर करके ना वो जानते हैं सारा, डिबेटर है वो पूरे। लव सिकर भाई मरज़ई है, मिर्ज़ा इंजीनियर वाले। ਆ ਪੀਜ਼ੇ ये ਵਾਲੇ वही है ना ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। अच्छा अच्छा ਤੂੰ अच्छा ਰੋਜ਼ ये ਮੈਨੂੰ वो ਮਿਰਜ਼ਾ लव ਜੂਨੀਅਰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। अच्छा 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 नहीं माजरत माजरत मैं ਲਵ ਸੀਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਵ ਸੀਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਚੈਨਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਲੋਅਰ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਮਾਮਾ ਲੋਧੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪੇ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ। ਮੌਲਵੀ ਭੁੰਤ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਈਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਉਹਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ही चला जाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं पहले इतनी लेट आ गया, पहले 3-3.5 माह मैं रह चुके हैं, इस वजह तो मैं वापसी हूं दोबारा नहीं जा रहा। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। जी काशिफ भाई कुछ आमदेद आपको, पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह, मैं तो ज़रूर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल करूंगा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਐਰਕੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਕਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक हो गया। ज़िया भाई को भी इकट्ठे होंगे फिर। ਓਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ नहीं नहीं बात ज्यादा नहीं करनी, आप सिर्फ मौके की बात करें।
टू द पॉइंट प्लीज। आप फिर टू आ द रहे हैं? पॉइंट नहीं। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਪਈ ਜੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਗੱਠ ਚ, ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ। नहीं ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ मैं ਕੋਈ तो ਗੱਲ पहले ਨਹੀਂ ਯਾਰ। दसिया कि नहीं आओ ना, मैं दोबारा ਯਾਰ इन्ने ਆ ਜਾਓ चिर ਯਾਰ, बाद कुछ नहीं ज्वाइन ਹੁੰਦਾ किया वा। ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ज्वाइनिंग ਹੁੰਦਾ में ਆ अपनी ਜਾਓ। ज्वाइनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਾ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੁੱਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਟਿਕਟ 350 ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹ 350 ਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ 125 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਐਵੇਂ 26,000 125 ਦੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਨਹੀਂ 20,000 ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20,000 ਦੀ ਕੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ? 5-10 ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਆਇਆ। ਜਾਣ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18,000 ਦੀ ਵੀ, 18,000, 17,000, 16,000। उस्मान भाई जर्मनी से सिर्फ पाकिस्तान की 300 रुपए की है, मतलब 300 जो भी आपके 350 बड़ी की मिल सस्ती, रही है। हाँ जी। बड़ी सस्ती है। और कुछ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬੈਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾ ਟਿਕਟ ਫਿਰ। ਡੇਟਾ ਕਸਮੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਰੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਬਈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸਤਾਦ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਤੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀਜ਼ ਏਅਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੱਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠੇ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ 350 ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 550 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 550 600 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਰ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਮਰਾ ਜੱਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਰਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੁਕਣਾ, ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
ٹھیک ہے لودھی بھائی مجھے پھر اجازت دیں میں نکلنا ہے اور پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی میں بس 2 گھنٹے تک آیا پھر انشاءاللہ کرتے ہیں براڈ پھر لگاتے ہیں موضوع آج کا جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا تھمبنیل بھی بنا لیا ہے تو پھر اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے احمد بھائی بابر بھائی اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ